جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ آدمی کامیاب ہے۔ بڑا خوش نصیب وہ آدمی ہے جس شخص کی آخرت کامیاب ہو گئی اور جس کی دنیا بھی اللہ نے کامیاب بنا دی۔ آج کی اس نشست میں مختصر سے وقت میں ہم چند احادیث پہ غور کریں گے کہ زبان نبوت سے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو خوش نصیب قرار دیا ہے۔ دنیا والوں کے تو معیار اپنے اپنے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، اسباب زندگی ہو، انسان بہت اعلیٰ عہدے پر فائز ہو تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن یہ انسان دنیا کی سوچ میں مگن اپنے ایک محدود فکر کے پیمانے پر سوچتا ہے، جبکہ شریعت کے تقاضے پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی روشنی میں جن کو خوش نصیب کہا گیا وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن اسلم ورزق کفافا، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اس کے پاس پورا رزق موجود ہے۔ یعنی بہت اسباب زندگی اگرچہ نہیں ہے، گھر اگرچہ کرائے کا کیوں نہ ہو، لیکن انسان فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے، صبح و شام کا رزق اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم اللہ نے عطا کی ہے، سمجھ لیں بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وہ اللہ کے سامنے شکر کے طور پر کہتے ہیں سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، غیر مذہب ہیں اور کیا کیا مذاہب اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اگر ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان انسان کے لیے پھر بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سعادت پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طابہ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، وہ آدمی بھی بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے زندگی میں مہلت دے دی، موقع دے دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں چڑھتی جوانی میں اچانک اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بڑی تمنا رکھتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دین کا کام کرنا ہے، یہ بھی دین کا کام کرنا ہے، لیکن موقع نہیں ملتا۔ اور وہ بزرگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی زندگی ایمان کے اندر، اسلام کے اندر، بزرگی کی حالت میں اللہ نمازوں کا موقع دے دے، روزوں کا موقع دے دے، عبادات کا موقع دے دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی، اعمال اچھے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو ساتھی تھے، ایک آدمی شہید ہو گیا، دوسرا اس کا ساتھی 1 سال تک زندہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے خواب دیکھا کہ جو آدمی بعد میں فوت ہوا ہے اس کا مقام شہید سے بھی اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ یہ تعجب ہوا ان کو کہ ہم تو سنتے تھے کہ شہادت کا بڑا مقام ہے، مرتبہ، رتبہ ہے، اور یہ آدمی بعد میں فوت ہو کے شہادت کا درجہ بھی نہیں پایا اس نے، لیکن اس شہید سے اعلیٰ مقام۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا، اتعجبون علیہ، کہ تعجب کرتے ہو، این صلاتہ بصلاتہ وصیامہ بصیامی، جو اس نے سال بھر روز نمازیں پڑھی ہیں اور رمضان کے روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اس شہید سے بھی بڑھا دیا ہے۔ تو جس کو لمبی عمر مل جائے، موقع مل جائے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرات، خوش نصیب ہے کہ جو آدمی زندگی کے اندر اللہ کی شریعت کے تابع ہے، قرآن پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، دین پر قائم ہے۔ اس سعادت پہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت بڑا خوش نصیب وہ آدمی کی جس کی زبان استغفار سے تر رہتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفار کثیر، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی
کہ جس کے اعمال نامے میں کثرت کے ساتھ استغفار موجود ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے ہم میں سے ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، اعمال نامے انسان کے سامنے کھلنے ہیں، اور اس وقت انسان اپنے اعمال نامے کو کھلا ہوا دیکھے گا تو اللہ کہیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنے اعمال نامے کا حساب کرنے کے لیے اپنے آپ پہ محاسب بن کر تو ہی کافی ہے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ بندہ اعمال نامہ کھولے گا، جب انسان کے اعمال نامے کے اندر کثرت سے استغفار ہوگا یہ خوش ہو جائے گا، اور اللہ کے پیغمبر زبان نبوت سے ہمیں بشارت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے اعمال نامے کے کثرت کے ساتھ استغفار موجود ہوگا، قیامت کے دن بڑی خوشی نصیب ہوگی۔ محترم بھائیوں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم مسجد میں آئیں، نماز کا وقت باقی ہو استغفار کریں، ہم ایک مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر کی سیرت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کریں، بہت زیادہ اپنی زبان سے دل کی حضوری کے ساتھ گناہوں کو یاد کر کے استغفار کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا میں بھی سعادت دیتے ہیں، آخرت میں بھی خوش نصیبی ہے۔ جو آدمی کثرت سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اللہ ہم سب کو استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ نے اس شخص کو بڑا خوش نصیب قرار دیا جو آدمی اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کو والدین کا احساس ہے، صحیح معنوں میں ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بر الوالدین صحیح نبھا رہے ہیں، وگرنہ کتنے آج ایسے لوگ ہیں اچھے بھلے نمازی لیکن ماں باپ سے رویے اچھے نہیں، ان کی بات پہ غصہ کر جاتے ہیں، وہ بات کہیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر کو ماں باپ سے آگے بڑھاتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ان کی خدمت کرنے کا۔ اگر ایسی زندگی ہے تو ناکام زندگی ہے، بد نصیبی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی ماں باپ زندہ ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، فوت ہو جائیں تو دعاؤں کی صورت میں ان کو یاد رکھتا ہے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ باہر سے گھر میں آئیں، سب سے پہلے ماں باپ کی فکر، وقت خالی ملے ماں باپ کے پاس بیٹھنا اٹھنا، بات کر دیں ان کی بات کی لاج رکھنا، اگر وہ فیصلہ کر دیں ان کو تسلیم کرنا، جب تک اللہ کی شریعت کے مخالفت میں بات نہ کریں تب تک ان کی بات کو اہمیت مقام دے کے اپنی سوچ فکر کو پیچھے چھوڑ کے ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے بول، خدمت، ان کو دبانا، ان کو کھلانا۔ جب انسان یہ زندگی میں عمل کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بر والدیہ طوبی لہ وزاد اللہ عمرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند بزار کی حدیث ہے، اس آدمی کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے جس آدمی نے ماں باپ کی خدمت کی اور آدمی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ اس کے لیے خوش نصیبی بھی لکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بھی بڑھا دیتے ہیں، تو یہ مقام ملتا ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، اپنی ماں سے بڑا اچھا سلوک کرنے والے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ ٹکڑے جب روٹی کھلانی ہوتی لقمے اٹھا اٹھا کے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتے، محبت کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے۔ بات کرتی والدہ تو چپ کر کے بیٹھ جاتے کہ میری ماں کیا کہہ رہی ہے، ماں کی طرف توجہ، اور اگر کوئی بات کہتی تو تابعداری کمال کی۔ اللہ نے کیا مقام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ آپ نے کیا خواب میں دیکھا کہ جنت مجھے دکھائی گئی، اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے، بتایا گیا کہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، خدمت والدین کے نتیجے میں اللہ نے یہ مقام دیا کہ وہ زمین پہ قرآن پڑھیں،
اللہ تعالیٰ آسمان میں اپنی جنت میں قرآن سنائیں، یہ مقام اور خوش نصیبی اللہ عطا فرماتے جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہے۔ آپ نے پھر کیا کہا؟ کذالکم البر، کذالکم البر، کذالکم البر، یہ ہے ماں باپ سے اچھا سلوک، یہ ہے ماں باپ سے اچھا سلوک، یہ ہے ماں باپ سے اچھا سلوک، کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنا کے یہ مقام اور رتبہ دیتے ہیں کہ وہ زمین پہ چل رہا ہے، زندگی میں ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور پڑھتا زمین پہ ہے۔ اللہ جنت میں اس کی آواز سنائی دیتے ہیں، گویا بارگاہ رسالت سے زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرتے ہوئے جنت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ نیکی کریں۔ کیسے نیکی؟ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کریں، ماں باپ کے تعلق والوں سے اچھا سلوک کریں، ان کے لیے کثرت سے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ محترم بھائیو، 2-3 باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس میں 3 خوبیاں موجود ہوتی ہیں، اور یہ مفہوم امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی میں بیان کرتے ہیں اور دیگر کتب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن ملک لسانہ، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کا اپنی زبان پہ کنٹرول ہے، زبان پہ آزاد نہیں ہے، زبان پوری طرح ملکیت ہے اس کی۔ من ملک لسانہ، جو اپنی زبان پہ مالک بن کے بیٹھا ہے، کنٹرول رکھ کے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ چغلی کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی پہ الزام لگاتا ہے، نہ کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے، نہ بد اخلاقی کرتا ہے، بلکہ زبان سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ جو آدمی اپنی زبان پہ مالک ہے، بے قابو زبان نہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ جس کی زبان سے چغلیاں ہوں، غیبتیں ہوں، لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوں، بد کلامی ہو، جس زبان نے اللہ کی حدود کو پامال کر دیا، جس زبان نے اللہ کو ناراض کر دیا، وہ آدمی بد نصیب ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے، جہنم کی کھائیوں میں جا گرتا ہے۔ جس نے زبان کو سنبھال کے رکھا، کنٹرول پوری طرح، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہمارے معاشرے میں ہماری کیفیت کیا ہے، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر تو واقعی زبان ہماری کنٹرول میں، غیبت سے بچتے ہیں، چغلی سے بچتے ہیں، بد کلامی سے بچتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوش نصیب قرار دیا ہے۔ من ملک لسانہ ووسعہ بیتہ، اور آپ نے فرمایا وہ بھی آدمی بڑا خوش نصیب ہے، فارغ وقت میں دوستوں کی مجلس میں نہیں جا کر بیٹھتا، باہر دکانوں پہ نہیں بیٹھتا، چوک و چراہوں میں نہیں پھرتا، دوستوں کے ساتھ مجلسوں میں اور ادھر ادھر نہیں جاتا، کھیلوں میں نہیں وقت ضائع کرتا، بلکہ گھر میں اس کو پتہ ہے کہ میری ضرورت گھر میں ہے، فتنوں سے بچوں گا، باہر کے ماحول کے فتنے، آوارگی کے فتنے، وقت ضائع کرنے کے فتنے، سب سے بچ کے صاحب اولاد ہے تو اولاد کی تربیت کرتا ہے، بیوی بچوں کو وقت دیتا ہے، ماں باپ کو وقت دیتا ہے، بہن بھائیوں کو وقت دیتا ہے، تربیت کرتا ہے ان کی، اچھا سلوک کرتا ہے ان سے۔ فرمایا من وسعہ بیتہ، جو آدمی گھر میں وقت دیتا ہے، فارغ اوقات گھر میں گزارتا ہے، یہ آدمی بھی بڑا خوش نصیب ہے، جو چوک و چراہوں لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی بجائے وہ اپنے گھر میں وقت دیتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی وہ بقا، آپ نے فرمائی وہ بقا من خشیت اللہ، اور بعض روایت میں لفظ ہیں کہ وہ آدمی اللہ کی خشیت سے آنسو بہا دیتا ہے۔ جو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے رو کر ایک آنسو کا قطرہ بہا دے، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی۔ محترم بھائیوں، آئیں ہم دیکھیں رمضان کے کتنے دن گزر گئے، آج ہم نے 23واں روزہ بھی رکھ لیا اور یہ رمضان گزر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے جس نے رمضان پایا لیکن اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں حاصل کی۔ تو معافی لینے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے اللہ کی خشیت اپنے اوپر طاری کریں اور اس کے خوف سے اپنے آپ کو معافی کے دانے پر لا کر خوب معافی مانگیں، یہاں تک کہ آپ کا دل دہل جائے، آنسو بہنے لگیں،
اپنے رب کو راضی کریں، اتنا منائیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے آنسو کا ایک قطرہ اللہ کی خشیت سے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک قطرہ بھی بہا دیا تو میرا اللہ اتنا قدردان ہے، وہ ایک قطرے کے بدلے میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اپنی رضا اس کے نام کر دیتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی خشیت سے تنہائی میں روکتا ہے، یہ آدمی بھی خوش نصیب ہے، یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، آئیں آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر تو ہم اعمال صالحہ کے ذریعے خوش نصیبوں کی صف میں ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور خوش نصیبی عطا فرمائے۔ اگر ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں تو آئیں ہم اللہ کی یاد میں اپنے آنسو بھی بہائیں، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، گھر میں وقت دیں اور اللہ تعالیٰ سے اعمال صالحہ کی توفیق مانگیں، کثرت سے استغفار کریں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو راضی کرنے کے لیے خوب محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، ہم ایسے ہو جائیں کہ ہمارے مرتے وقت کلمہ توحید نصیب ہو، دنیا سے جائیں رب کی رضا حاصل ہو، قبر میں جائیں اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا فرما دیں، اعمال نامہ ملے دائیں ہاتھ میں، عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، باب ایمن سے پیغمبر کے ساتھ ایک ہی وقت میں بغیر حساب کے جنت کا داخلہ مل جائے۔ یہ ساری خوش نصیبی کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔